وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے آپ سے اے پیغمبر، الیہود ولا النصارى، نہ یہودی اور نہ عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے ملت کی، ان کے دین کی پیروی کر لیں، یعنی آپ یہودی یا عیسائی بن جائے۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ تعالی کی ہدایت وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 ہے، آیت نمبر 120۔ تسلسل کے ساتھ یہود کی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ساری خرابیاں اللہ نے ذکر فرمائی کہ اتنی ترقی یافتہ قوم، ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے۔ دیکھیں ان کا ذکر کہاں شروع ہوا تھا؟ پہلے پارے میں شروع ہوا تھا آیت نمبر 40 سے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہے، تمہارے باپ دادوں پر کی ہے، اور میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر۔ اور اب اگلی آیتوں میں اسی آیت پر ان کا وہ ہوگا، یا بنی اسرائیل، پھر وہی آیت آئی۔ یعنی اتنا بے شمار قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، ہر دور میں دینی، دنیاوی، اخروی، ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ سب سے زیادہ انبیاء ان میں آئے، سب سے بڑی تعداد انبیاء کی وہ بنی اسرائیل کی، لمبا دور گزرا ہے، ہزاروں سال پر محیط دور ہے، سب سے زیادہ آسمانی کتابیں ان پر نازل ہوئی، ہر قسم کی نعمتیں اللہ نے دی، لیکن بس وہ نعمت کی ناقدری ہے نا، وہ گلے پڑتی ہے۔ جب نعمت کی ناقدری ہو جائے، کسی بھی نعمت کی، خصوصاً دینی نعمت کی، اللہ نے نوازا ہے اور اس نعمت کی ناقدری کر لی۔ عجیب چیز ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد جب بھول جائے وہ قرآن پھر یاد نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم حفظ کر لیا اور حفظ کرنے کے بعد اس کا خیال نہیں رکھا، اس کا دور نہیں کیا، ایک دفعہ بھول گیا، پھر قرآن کا یاد کرنا انسان کے الا یہ کہ ایسا احساس جاگ جائے، اللہ کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہو جائے اور ہر وقت بیٹھ کے پڑھتا رہے، اپنا ماحول بدل لے، وہ بہت کم ہوتا ہے۔ اب دنیا میں انسان نے رہنا ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، زندگی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، گھر ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے۔ آپ الحمد سے والناس سے دیکھیں، یہ قرآن کریم اللہ کا پیغام ہے آخری، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور سب سے بڑی مرکزی کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ الحمد سے والناس تک آپ جب قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، بہت سنجیدگی کے ساتھ دل و دماغ کا استعمال کریں گے، تو آپ کو جب نظر آئے گا یہ پوری دنیا پر دیکھیں بڑا دور گزر چکا ہے، کم دور باقی ہے، دنیا نے یہ آخری امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ جتنی بھی قومیں گزری ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے تذکرے قرآن کریم نے کیے، بڑے بڑے لوگوں کے تذکرے کیے، قوموں کے تذکرے کیے، بہت سارے اشارات، تقریباً آپ کو ایک ہی چیز ملے گی، ناشکری ناقدری۔ انسان بس جب نعمتیں مل جاتی ہیں نا، وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جو ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، کتنا سمجھدار دنیا اس کو عقل مند کہے، پہلے بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا سمجھے، بھائی کیا پڑھا لکھا ہے، ہم سے پڑھے لکھے تو زیادہ، اگر دنیا کی تعلیم
معیار ہے۔ دنیا کی تعلیم اگر معیار ہے پڑھے لکھے ہونے کی، اتنے پڑھے لکھے ہندو ہیں، پتھر سامنے رکھ کے اس کو پوج رہے، اس تعلیم کو کیا کرو گے؟ یہ تو دنیا کی تعلیم ہے، معاش کا ایک ذریعہ ہے، دنیا کمانے کا ذریعہ۔ اچھی تعلیم لے لی، اچھا کاروبار کیا، اچھی ملازمت کی تنخواہ ملی، خدا کہاں ہے؟ خدا کا تصور کہاں ہے؟ اور آخرت کا تصور کہاں ہے اس میں؟ اصل تعلیم وہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اس انسان کو بنایا ہے، ایک اللہ کی معرفت، اس اللہ کو پہچاننا، اس کی بندگی بجا لانا اور آخرت کی تیاری کرنا۔ انبیاء انہی چیزوں کو لے کر آتے ہیں۔ اپنے رب کو سمجھو، اس کی بندگی کرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ یہ نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ پڑھا لکھا ہو جائے تو کیا کرے گا؟ بس ٹھیک ہے، کما لے گا، کھا لے گا، جانور بھی کھا لے گا۔ ہمارے مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، ان کے دور میں ہندوؤں کا ایک بڑا گزرا ہے دیانند سرسوتی، آریہ سماج کی پارٹی کی بنیاد جنہوں نے رکھی، ڈاکٹر تھا بہت بڑا، تو وہ بہت مذاقی مزاج بھی تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی ستیارتھ پرکاش، اور اس نے قرآن کریم پر اعتراضات کی، 14 اعتراضات کی، اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے ان کے جواب میں کتابیں لکھی۔ تو ایک مرتبہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کو کہنے لگا، مولانا قاسم نانوتوی صاحب بہت پتلے دبلے تھے بالکل، اور یہ بہت موٹے تھے اٹے، کہ میرے ساتھ کھانے میں مقابلہ کرو، کھانے میں میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ اس نے کہا دیانند صاحب، کھانا کمال نہیں ہے، نہ کھانا کمال ہے، زیادہ کھانا کمال نہیں ہے، کم کھانا کمال ہے۔ ایک کام کر لیتے، مجھے اور آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، باہر سے کنڈی لگا دی جائے، تالا لگا دیا جائے، 7 دن کے بعد دروازہ کھول دیا جائے، جو زندہ بچا وہ جیت جائے گا اور جو مر گیا وہ ہار جائے گا۔ یہ کمال تو نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا اگر کھانے میں مقابلہ کرنے میں بھینس کو لیا تو آپ کے مقابلے میں آپ سے زیادہ کھا لیں گے۔ یہ تو ہے نہیں نا مقصد۔ یہ تو ضروریاتی زندگی اللہ نے پیٹ رکھا ہے، اللہ نے ضروریات پوری کرنی ہے، مقاصد نہیں ہے کہ ان کو ہم مقصد بنا لیں اسی میں کھو جائے۔ تو یہاں پر یہودی نصرانیوں کا ایک اور خرابی کا، اور میں آپ جتنا بھی ان کو خوش کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہودی ہے نصرانی ہے۔ اس زمانے میں عرب میں یہودی بہت زیادہ تھے، پھر نصرانی اس زمانے میں روم کی حکومت تھی دنیا پر، ایک بڑی سپر طاقت تھی۔ فرمایا آپ جتنا بھی ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، بہت کچھ کر لیں، نہیں مانیں گے جب تک ان کے ملت کی، ان کے دین کی پیروی نہیں کریں گے، یہ کبھی نہیں مانیں گے، اور پھر بھی نہیں مانتے۔ کیا ضرورت ہے؟ اگر دیکھیں کیسے نظام کو بدلا انگریز نے، برطانیہ نے آ کے پورے نقشوں کو تبدیل کیا، چاہے وہ مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہے، چاہے مغربی بر صغیر کا نقشہ، سوچ کو بدلا، ذہن کو بدلا، تعلیم کے تیزاب میں ڈال، اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے تیزاب، سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا بنے ڈیر۔ لاڈ بھی کالے نے یہ کہا تھا، علامہ اقبال اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس قوم کی سوچ کو تعلیم کے تیزاب میں ڈالو، سوچ کو بدلو۔ جب تک نظام تعلیم اپنا نہیں لائیں گے، اس قوم کے دماغ کو ہم نہیں لے سکتے۔ اور کتنی محنت کی، اب دیکھو یہ پاکستان اسلام کے نام پہ یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، الٹا ہمیں کہتے ہیں۔ مدرسوں میں آپ بیٹھیں، اب میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا، میں جب کراچی میں، مجھے اردو بھی نہیں آتی، آپ میری رائٹنگ دیکھیں، الحمدللہ خطاطی کر لیں تو الحمدللہ اللہ پاک نے قرآن کی نعمت عطا فرما دی ان مدرسوں کی برکت سے، علماء کی برکت سے۔ اور دیکھیں آپ حضرات کے لیے یہی علماء سوچتے رہتے ہیں، یہ دین والے لوگ سوچتے، جتنی دینی تحریکات کی بنیادیں علماء نے رکھی، جتنے خیر کے سلسلے ہیں، اس کے پس منظر میں جائے آپ کو علماء کی سوچ ملے گی، ان کی فکر ملے گی۔ یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ اور یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ انبیاء کرام جب دنیا سے جاتے ہیں، دنانیر دراہم چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، مال و دولت چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ کی بڑی کمی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہی علماء فکر مند رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، کسی بھی میدان میں آپ دیکھیں۔ اب دنیا تسلیم کرے نہ کرے، مانے نہ مانے، بے حیائی نہیں پھیلاتے،
خیانت کی باتیں نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے ایمان اور دین کے لیے سوچتے ہیں، ایمان اور دین بچ جائے۔ اور یہ دیکھو بھائی یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچیوں کو لا کر کے ایک بینچ پہ بٹھا دے، کیا مطلب ہے بھائی؟ ایک بینچ پہ کیوں بٹھایا ہے؟ اب اسکول کی نظام تعلیم میں آپ کو دو چیزیں بہت نمایاں ملیں گی، نشے عام ہو گئے، لڑکا لڑکیوں کے چکر چل رہے، یہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو رہی۔ ہم تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، یہی تعلیم آپ اچھے ماحول میں بھی دے سکتے ہیں، بالکل ضرورت ہے۔ اسلام یہ کہتے کہ دین کے ساتھ دنیا کی تعلیم ہونی چاہیے، ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ معاشقے غلط ہیں۔ تو یہ اب یہود و نصارہ کیا چاہتے تھے، جب تک ان کے ملت کی پیروی نہیں کرو گے کبھی آپ سے راضی خوش نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن کریم ذکر کرتے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے اے پیغمبر یہودی اور عیسائی، کبھی راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، آپ پکے عیسائی یہودی بن جائیں گے، اب ہمارا ہو گیا ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ نے دی، اصل ہدایت۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور البتہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، کیا دین تو نہیں ہے؟ آپ عیسائیوں کو کھڑا کریں، کہاں ہے دین؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے؟ وہ خنزیر کھانے کا کہتے تھے، خنزیر کھایا کرو۔ وہ یہ کہتے تھے اشارہ گن کرو۔ مذہب کو الگ کر دیا، سیاست کو الگ کر دیا، اور کتاب اللہ کی کتاب کو معاف نہیں کہ اس میں تحریف کر کے اس کو بدل ڈالا۔ یہودیوں نے تورات کو بدل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کہاں ہیں یہودیوں کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہماری تعلیمات ہے کہ ہم اس پہ چلتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور البتہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے، وحی آ چکی ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے نہ کوئی حمایت کرنے والا، ولا نصیر، اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو زبانی آپ کی مدد کرے، کوئی آپ پر ظلم ہو رہے، زیادتی ہو رہے، آپ کے لیے آواز اٹھائی، آواز اٹھانا اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور نصیر اس کے کہتے ہیں کہ جو میدان میں کود پڑے اور آپ کا ساتھ دے، آپ کی مدد کرے۔